پاگل آدمی ہوتا ہے نا، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، تو بابے تو اس کی رزق یہی ہیں۔ آپ نے ہم نے جو ویڈیو دیکھا وہ آپ یہ ایک فتویٰ تھا، ایک رائے تھی، یہ کیا تھا؟ تو جو مفتی ہوتا ہے نا وہ اس کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر وہ فتوی ہی ہوتا ہے۔ جب وہ شرعی احکام بیان کرتا ہے تو زیادہ تر وہ فتوی ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لکھ کر نہ دے، وہ زبانی بیان کرے۔ مرزا کے بارے میں سنتا رہا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اس قسم کی تقریریں کرتا ہے اور نوجوان نسل کو ہٹا رہا ہے صراط مستقیم سے۔ اس کی تصویر دیکھی سوشل میڈیا پر اور اس کی کچھ باتیں سنی، تو پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے بارے میں جو ہے نا امت مسلمہ کو ضرور حقائق بتاؤں گا جن کو یہ برا بھلا کہتا ہے۔ یہ کسی عام بغیچہ کسی کو تو نہیں بابا کہتا۔ آپ اس کا پرسوں کا انٹرویو جو ہے اس کی تقریر ہے وہ سنیں جو کل شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی اس نے حضرت غوث اعظم کو، داتا گنج بخش کو، خواجہ اجمیر کو بابے کہا ہے۔ دیکھیں کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ جب ہمارے بابوں کا خدا اور ہے تو مشرک ہوئے نا، تو جب ہم ان کو بابے مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، تو ہم بھی مشرک ہوئے، کافر ہوئے۔ یہ بھی سب کو کافر کہہ رہا ہے، بابوں کو بھی، بابوں کو ماننے والوں کو بھی۔ مرزا صوفیہ اسلام پر تو حملہ آور رہتے ہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو داتا صاحب پر حملہ آور ہوا اور کشف المحجوب پر حملہ آور ہوا، تو کبھی کسی نے حضور نبی کریم کو تو برا نہیں کہا۔ اس شخص کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ داتا صاحب کو برا بھلا کہتا، یا شیخ ابو یزید بستامی کو برا بھلا کہتا، یا خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا، جن کی اولادوں سے آج ہم مسلمان ہیں، ان کو برا بھلا کہتا۔ بھی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کوئی آپ پہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں بار بار ایک لفظ جو سننے میں مل رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ۔ میں اس پر نہ بالکل طویل کلام نہیں کرنا چاہتا۔ چشتی رسول اللہ والی روایتوں کو بھی ہم بالکل نہیں مانتے۔ اس نے پہلے تو کہا کہ اللہ جو ہے نا مومل جملہ ہے، یہ کہتا ہے جی کتو برید کرتے ہیں، کتو برید جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ساری بات پڑھ کے سنا لو۔ پھر یہ حضور نبی کریم پر حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہود نے کل کا شکرہ کہا ہو۔ جو بات ہے نا وہ ہو رہی ہے کل کا شکرہ پر۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی تقریر میں کل کا شکرہ کہا ہے۔ حضور نبی کریم جو سید المرسلین ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں اور خیر البلی ہیں اور قیامت کے روز شافع مشفع ہیں، ان کو کہنا کل کا شکرہ، اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں یہودیوں کی وکالت کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی ہم وکالت نہیں کر رہے، ہم اس آدمی کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا گند ہے۔ حضور نبی کریم کی بے ادبی تو کہتے ہیں جی کہ مجنون کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ سمجھدار آدمی ہے، ذہین ہے، یہ ہمارے رسالے پڑھتا رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ پیر افضل قادری کا جو رسالہ اہل سنت نکلتا تھا، میں سینکڑوں کی تعداد میں اس کو تقسیم کرتا رہا ہوں، بڑا تحقیقی تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیر محمد افضل قادری صاحب۔ آج کل بہت زیادہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پر کچھ خبریں بہت زیادہ گردش کرتے ہوئے دیکھی ہوں گی کہ پیر محمد افضل قادری صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ فتویٰ لگا دیا اور اس کے بعد ان پہ ایف آئی آر بھی کٹی ہیں، اور جس کی ترغیب جو ہے پیر صاحب کی طرف سے دی گئی تھی۔ کیا معاملہ ہے؟ انجینئر صاحب کا کچھ عرصہ پہلے ہم نے انٹرویو کیا، اس کے بعد جب یہ معاملہ بنا تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں جو ہے پیر صاحب سے بھی جا کے بات کرنا چاہیے، موقف لینا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے، ایسی کیا بات ہوگی کہ بات اس حد تک پہنچ گئی۔ پیر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پیر صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ سوالات کیے جا سکتے ہیں، کوئی معاملات تو نہیں ہے؟ دوسرا، میں انٹرویو کے آغاز میں اپنی آڈینس اور پیر صاحب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ پیر صاحب جو میرا ناقص علم ہے وہ آپ کے علم کے آگے بہت چھوٹا ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر میں اپنے کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کوئی ایسا سوال کر لوں تو آپ نے میری رہنمائی فرمانی ہے، اور میں یہاں پہ سیکھنے اور طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ تو انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہم نے ویڈیو وائرل دیکھی وہ فتویٰ ہے، رائے ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ پہلے تو میں آپ کا علی حمزہ آپ کا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رمضان شریف میں لاہور سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ مرزا کے بارے میں سنتا رہا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اس قسم کی تقریریں کرتا ہے اور نوجوان نسل کو ہٹا رہا ہے صراط مستقیم سے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ علماء بہت ہیں، اس کی روک تھام کریں گے۔ تو میں نے تقریباً آج سے نا کوئی 12-13 دن پہلے اس کی تصویر دیکھی سوشل میڈیا پر اور اس کی کچھ باتیں سنی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے بارے میں جو ہے نا امت مسلمہ کو ضرور حقائق بتاؤں گا، تاکہ امت مسلمہ کے جو معتقدات ہیں، عقائد ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ یہ میرا فرض بنتا تھا۔ تو مرزا صوفیہ اسلام پر تو حملہ آور رہتے ہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی اسلام دشمن قوتیں ہیں، کیونکہ اسلام تو صوفیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ حضرت دادا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اور آپ کے خلفاء نے اور فیض یافتگان نے بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا ہے، خانقاہیں قائم کی، مسجدیں قائم کی، مدرسے قائم کیے۔ آپ غزنی کے ایک تاجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو پیر و مرشد کے حکم سے شیخ ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 60 سال کا چلہ کٹا ملک شام کے اندر، تو ان کے حکم سے یہاں لاہور میں آئے، جھونپڑی بنائی، دریا کے کنارے پر بیٹھے، ان کی کرامتیں ظاہر ہوئیں اور لنگر جاری کیا۔ مسلمان بھی کھاتے، غیر مسلم بھی کھاتے، غیر مسلم جو ہے ان کو پھر تبلیغ کرتے، پھر وہ اسلام قبول کرتے، پھر جانوروں کو بھی اپنا لنگر بھیجتے، مچھلیوں کو کے لیے اور کووں کے لیے، چڑیوں کے لیے، دیگر جانوروں کے لیے۔ دریا کے کنارے پر وہ لنگر جو ہے نا باقاعدہ جانوروں کو بھی بچایا جاتا۔ تو وہ لنگر آج بھی جاری ہے آپ کا، صدیاں گزر جانے کے باوجود لنگر ابھی تک آپ کا جاری ہے۔ لاہور میں کوئی شخص بھی جائے تو اسے ٹھہرنا پڑ جائے تو پیسے نہ ہوں ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے، تو داتا صاحب ٹھہر جائے، لنگر بھی ملتا ہے، 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، لوگ آ کے تقسیم کرتے ہیں اور ادھر عبادت بھی بندہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو داتا صاحب پر حملہ آور ہوا اور کشف المحجوب پر حملہ آور ہوا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی حملہ آور ہونے کی۔ کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی موضوع روایتیں موجود ہیں، تو کبھی کسی نے حضور نبی کریم کو تو برا نہیں کہا، کسی مسلمان نے، کسی نے آپ پر کوئی اعتراض تو نہیں لگایا کہ آپ کے حدیث میں یہ بات آ گئی ہے۔ آج بھی بخاری شریف میں موضوع روایات بعض موجود ہیں جو صحیح ترین کتاب ہے، اور بھی کتابوں میں موضوع روایتیں ہیں۔ تو علماء جو ہیں نا وہ اس کے بارے میں پھر وہ ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اس کو نہیں لینا، یہ قرآن کریم کے مقابلے میں آ گئی ہے، یہ ایسے حضور کے اخلاق پر حرف آتا ہے۔ تو اس شخص کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ داتا صاحب کو برا بھلا کہتا، یا شیخ ابو یزید بستامی کو برا بھلا کہتا، یا خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا، جن کی اولادوں سے آج ہم مسلمان ہیں، ان کو برا بھلا کہتا۔ تو یہ جو عقائدیں ہیں ان کی تو کوئی ویلیو کوئی نہیں ہوتی۔ چشتی رسول اللہ والی جو عقائدیں ہیں ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسرائیلی کتابیں جو ہیں بنو اسرائیل کے علماء کی، ان میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی شرک منسوب ہوا ہے، تو کبھی کسی عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک کہا ہے یا برا بھلا کہا ہے؟ اچھا پیر صاحب، آپ نے بھی خود ہی ذکر کیا، میں آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ابھی بھی آتے ہوئے بھی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کوئی آپ کو آپ پہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں بار بار
ایک لفظ جو سننے میں مل رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اس کے متعلق اگر آپ کوئی رہنمائی فرما سکیں۔ میں اس پر بالکل طویل کلام نہیں کرنا چاہتا، میں اس پر جو خلاصہ ہے بحث کا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جتنی بھی عقائدیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات بھی آ جائے، حتیٰ کہ جو تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں وہ بھی، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھی شرک منسوب ہوا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، اپنے بیٹے کا نام انہوں نے عبدالحارث رکھا، حارث شیطان کا نام ہے، تو ہم ان روایتوں کو نہیں مانتے۔ چشتی رسول اللہ والی روایتوں کو بھی ہم بالکل نہیں مانتے، اور اس طرح کی باتیں اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کے سامنے بھی یہ بات نہیں ہوئی۔ بعد میں یہ جو بات ہے، جو عقائدیں ہیں کتابوں میں، تو عقائد کی کوئی ویلیو کو نہیں ہوتی، عقائد کی سند کو نہیں ہوتی، تاریخ کی سند کو نہیں ہوتی، تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں قائم ہوتا، تاریخ سے نہیں ثبوت قائم ہوتا، تاریخ دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں دلیل نہیں ہیں، اور ایک بزرگ ہیں ان کو پوری دنیا بزرگ مانتی ہے، پوری دنیا، اور چشتیہ جو ہے یہ دنیا کے اندر ایک بڑا سلسلہ ہے، اور ہمارے تو پاکستان میں تو یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، بڑے بڑے اکابر صوفیہ ہوئے ہیں، خواجہ فرید الدین عطار، اپنا شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بے شمار بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں۔ یہ گولہ شریف بھی یہ چشتیہ کی گدی ہے، سیال شریف بھی، توسہ شریف بھی۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ ایک بات نہ تو خواجہ صاحب نے اس کی توثیق کی، نہ ان کے زمانے میں ہوئی، بعد میں کوئی عقائد ہے تو یہ لے کر خواجہ صاحب کو بھی برا بھلا کہتا ہے، دیگر اولیاء کو بھی یہ برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ ان سب باتوں کے اس کو جواب دے دیے گئے ہیں۔ باقی اس وقت میں جو ہے ضروری توجہ اس بات پر آپ مبذول کریں کہ اس کو آپ نے مرتد کیوں قرار دیا۔ جی، میں آپ سے سوال کا آغاز یہیں سے کیا تھا کہ جو آپ نے ہم نے جو ویڈیو دیکھا وہ آپ ایک فتویٰ تھا، ایک رائے تھی، یہ کیا تھا؟ مطلب کہ ایک رائے ہوتی ہے، ایک انسان اپنی ایک رائے رکھتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے کہ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اس شخص دیکھیں، میں مفتی اعظم سید ابوالبرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد ہوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد ہوں۔ 1967 میں نے فتویٰ سیکھا تھا، کتنے سال گزر گئے ہیں، نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ تو جو مفتی ہوتا ہے وہ اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ فتوی ہوتا ہے۔ جب وہ شرعی احکام بیان کرتا ہے تو زیادہ تر وہ فتوی ہوتا ہے، چاہے وہ لکھ کر نہ دے، وہ زبانی بیان کرے۔ تو اس شخص نے جو کیا، میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں مختصراً۔ اس نے پہلے تو کہا کہ اللہ جو ہے مومل جملہ ہے۔ پہلے تو اس کی آپ جہالت دیکھیں، اللہ مومل نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، جملہ ہوتا ہے کم از کم 2 لفظ اس میں ہوں، تو اور وہ خبر یا انشاء طلب کا فائدہ دے، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اللہ جو ہے یہ مفرد لفظ ہے اور ذات واجب الوجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا نام ہے جس ہستی نے ساری کائنات پیدا کی، جو رب العالمین ہستی۔ مومل کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہا جائے جی پانی شانی آئے، پانی شانی پی لیں، پانی تو اس کی حقیقت ہے، شانی کی حقیقت کوئی نہیں۔ جس کی حقیقت کوئی نہ اس کو مومل کہا جاتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی، ذات واجب الوجود کو اس نے مومل قرار دیا، اور پھر کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی قطع و برید کرتے ہیں، قطع و برید جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ساری بات پڑھ کے سنا لو، ارد گرد کی پڑھ کے سنا لو، قطع و برید تو کوئی نہیں ہے، یہ بالکل واضح صریح جملہ ہے، صریح کفر ہے۔ پھر یہ حضور نبی کریم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور میں نے کل اس کا تھوڑا سا سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہود کی باتیں ہیں ان میں سے میں نے کوئی خلاصہ نکال کے کل کا شکرہ کہا۔ جی اچھا، یہ آپ فرمائیں کہ یہود کے بارے میں ہمارا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہود نے کل کا شکرہ کہا ہو۔ کل کا کیا مطلب؟ جیسے کوئی کہے جی آپ تو کل کے شافعی ہیں علی حمزہ صاحب، تو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو جلدی پوچھتی شافعی ہوں اور آپ کل کے ہیں، اس میں توہین ہے کہ نہیں؟ تنقیص ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر صاحب ہم نے یہ سوال کیا، اچھا جی، تو انہوں نے آگے سے ہمیں کچھ منطق اور دلیلیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کچھ
کسی منافقین کی طرف سے ان کی کہی گئی بات بتا رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے. جی. تو انہوں نے آگے سے ہمیں جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ کئی عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں موجود نہیں ہیں، اور کئی بار آپ تمام باتوں کو جب اکٹھا کر کے بیان کرتے ہیں اردو لغت میں، تو میں نے اس میں وہ بیان کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے اس میں کوئی قباحت اور کراہت بھی نہیں. علی حمزہ صاحب، جی جی، کوئی واقعہ وقع ہے تو اس کو بے ادبی کے انداز میں بیان کرنا، اس سے بھی بے ادبی ثابت ہوتی ہے. حضور نبی کریم کی بے ادبی تو کہتے ہیں جی کہ مجنون کرے تو وہ بھی واجب القتل ہے. جو جنون کی حالت میں ہے اس پر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے، لیکن مجنون جو ہے وہ حضور کی بے ادبی کرے، آپ کو گالی دے، وہ بھی واجب القتل ہے. یہ ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں. اس نے تو شواش برا، یہ سمجھدار آدمی ہے، ذہین ہے، یہ ہمارے رسالے پڑھتا رہا ہے. اس نے کہا جی کہ پیر افضل قادری کا جو رسالہ اہل سنت نکلتا تھا، میں سینکڑوں کی تعداد میں اس کو تقسیم کرتا رہا ہوں، بڑا تحقیقی تھا. یہ سن 2000 کے لگ بھگ کی بات ہے. ہمارے یہ رسالے پڑھتا رہا ہے. تو پھر یہ اور بھی کئی علماء کے ساتھ یہ اس کا تعلق رکھا ہے. ایک دم سب کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ دوسرے فرقوں کے علماء کے بھی خلاف ہو گیا، اور سب کوئی یہ بے دین تو مشرک کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور ہمارے بزرگان دین کو یہ مشرک کہتا ہے. دیکھیں، کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. جب ہمارے بابوں کا خدا ہو رہا ہے تو مشرک ہوئے نا. تو جب ہم ان کو بابے مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، تو ہم بھی مشرک ہوئے، کافر ہوئے. تو کافروں کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو اس کے نظریات میں تضاد ہے، اس کے اعتقادات میں. جیسے کوئی پاگل آدمی ہوتا ہے نا، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، تو اس کے خیالات میں شدید احتجاج پایا جاتا ہے. اچھا، میں اس پہ آپ کو یہ اپنا تجزیہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب مجھ سے یہ پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کتابوں کا خدا ہو رہا ہے اور بابوں کا خدا ہو رہا ہے، تو ان کا جو مجھے سمجھ آیا، واللہ عالم وہ اپنی بہتر پوزیشن کلیئر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں جو ہے علم جو ہے اس طرح ہر شخص تک نہیں پہنچ سکا، تو کچھ لوگوں نے من گھڑت باتیں بھی اپنے، آپ کسی بھی علاقے یا گاؤں میں جائیں گے تو کسی نے کچھ نہ کچھ ایسے بنایا ہوگا، اور ہم نے دیکھا یہاں پہ آج کل اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بات کر رہی ہے کہ اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پرواز کر سکتا ہے یا اس طرح. آپ اس کا پرسوں کا انٹرویو جو ہے، اس کی تقریر ہے وہ سنیں جو کل شائع ہوئی ہے. جی جی، اس میں بھی اس نے حضرت غوث اعظم کو، داتا گنج بخش کو، خواجہ اجمیر کو بابے کہا ہے. جی جی، تو خواجہ اجمیر کے بارے میں تو اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں ان کے ماننے والوں کو ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا. تو بابے تو اس کے نزدیک یہی ہیں جن کو یہ برا بلا کہتا ہے. یہ کسی عام بغیچہ کسی کو تو نہیں بابا کہتا. یہ اسلام کے جو عظیم ممتاز صوفیاء ہیں ان کو یہ بابا کہتا ہے. آپ وہ بتا رہے تھے ان کو خدا ہو رہا ہے. جی جی، یہ دیکھیں، جیسے میں کہوں کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کی بات کرتا ہوں. علی حمزہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، اللہ آپ کا خدا نہیں ہے. تو یہ آپ پر میں نے شرک کا میں نے الزام لگایا کہ نہیں لگایا، کفر کا. جی، خدا تو سب کا ایک ہے نا، اللہ سب کا ایک ہے. یہ بھی سب کو کافر کہہ رہا ہے، بابوں کو بھی، بابوں کو ماننے والوں کو بھی. بہرحال اس وقت جو بات ہے نا وہ ہو رہی ہے کل کا چھوکرا پر. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی تقریر میں کل کا چھوکرا کہا ہے. جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بت توڑ دی ہے نا، تو آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے، کولاڑا بڑے بت کے ساتھ لٹکا دیا اس کے گردن کے ساتھ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نوجوان کا کام ہے. سمینا فتن، فتح کا لفظ ہے، کہتے ہیں لا فتح الا علی. فتح نوجوان تو علی ہے، جوان تو علی ہے. اس نے وہاں بھی کل کا چھوکرا ترجمہ کیا ہے. اس نے وہاں پر یہود کی طرف نہیں منسوخ کیا. یہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا جی کہ کل کا چھوکرا ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس نے کل کا چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور حضور نبی کریم جو سید المرسلین ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب ہیں اور خیر البلی ہیں اور قیامت کے روز شافع مشفع ہیں، ان کو کہنا کل کا چھوکرا. اور یہودیوں نے کہا نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں یہودیوں کی وکالت کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی ہم وکالت نہیں کر رہے، ہم اس آدمی کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں کہ یہ اس کا اپنا گند ہے، اس کے عقیدے کا گند ہے اپنا. یہ خود کہہ رہا ہے
کسی یہودی سیابی کہنے دیتے تھے کسی کو کل کا چھوکرا. کوئی سیابی اتنے وہاں پر مہاجرین تھے، انصار تھے مدینہ شریف میں، یہودیوں کی مجال کیا تھی، وہ حضور کو کل کا چھوکرا کہتے. اس پر ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ لائے، نہیں لا سکا. اس پر یہ شکست کھا گیا، انشاءاللہ کورٹ میں بھی شکست کھائے گا. اچھا پیر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی لینگویج بیریئر ہے، کوئی زبان کا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھو نا، کل کا اس کی بھی عربی ہے عام سے جی. چھوکرا جو ہوتا ہے نا، کام عقل بچے کو کہتے ہیں، جو بھی جس کا جو بھی کامل بالغ نہ ہوا ہو. حضور 53 سال میں گئے ہیں مدینہ شریف میں، تو آپ کو کیسے چھوکرا کہہ سکتے تھے یہود، اور کل کا کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہود کہیں، اور ثابت بھی نہیں ہے. یہ اس کو چیلنج بھی کیا ہے، اس پر یہ شکست کھا گیا، مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے کل کا چھوکرا ثابت کرنے پر. اور کورٹ میں انشاءاللہ تعالی کورٹ بھی اس پر انشاءاللہ ایکشن لے گی، کیونکہ اس پر امید ہے کہ جلدی 295C بھی لگ جائے گا. اور جب 295C لگے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کو انشاءاللہ دل کو تارے نظر آئیں گے. ابھی یہ گھبرایا ہوا ہے، بہت زیادہ بھاگتا ہے. کبھی جو اسلام کے جو مصلحین ہیں وہ بھی چھپتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی کبھی ادھر چھپتے ہیں، کبھی ادھر چھپتے ہیں، کبھی ادھر چھپتے ہیں. رات ادھر گزارتا ہے، دن ادھر گزارتا ہے، ہاں جی. تو جو اکبر لوگ ہوتے ہیں وہ چھپتے ہیں، ہاں جی، چوہے کی طرح چھپ رہا ہے. اچھا پیر صاحب، مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے بیان کافی کوئی سال 1.5 سال پہلے کا بیان ہے، لیکن فتویٰ آپ نے یہ 3-4 دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 12-13 دن سے پہلے میں نے اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی. آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے؟ میں جانتا تھا اس کو، لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا. اچھا. میں کہتا تھا علماء اس کو خود جواب دے لیں گے، میں تو اب بوڑھا ہوں، بیمار ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ حد سے بڑھ گیا اور میں نے خود دیکھ لیا، اس کو سن بھی لیا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھ پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ میں اس کے بارے میں کہوں. پھر اس نے ایک اور ہے اس کا کلپ، کہتا ہے جی کہ توحید بیان ہو جائے، کسی عالم کا حوالہ دیتا ہے، پھر اس کو شاباش بھی دیتا ہے، اس نے بہت اچھا کہا. جب بہت اچھا کہا تو گویا یہ اس کا اپنا ہو گیا، اس نے اس کی تائید کر دی، اس کا حصہ بن گیا. کہتا ہے جب توحید بیان ہو جائے تو پھر پیغمبر، فرشتہ اور بزرگ کوئی شے نہیں، پیغمبر بھی کوئی شے نہیں. توحید کے بعد الگ ہے، توحید کے بعد ہی تو پیغمبری ثابت ہوتی ہے. توحید ہی تو پیغمبر کی شان بتاتی ہے. عقیدہ توحید تو نبی کا منصب واضح کرتا ہے، فرشتے کا بھی، اولیاء اللہ کا بھی. تو اتنے قرآن پاک میں بیان کیا نا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا. جی جی. تو توحید جو ہے عقیدہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے نا جی. جی جی. تو اللہ تعالیٰ ہی تو یہ شان عطا کرتا ہے. تو کہتا ہے کوئی شے نہیں. اچھا کہنا نبی کوئی شے ہی نہیں، فرشتہ کوئی شے ہی نہیں، بزرگ کوئی شے ہی نہیں. یہ جب کوئی شے نہیں تو پھر نبی بھی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے تو پھر اس سے کفر لازم آیا. فرشتہ نہیں ہے، اس سے کفر لازم آیا. جتنے بھی بزرگ ہیں، ایک آدھ کا انکار کیا جائے، پیر افضل قادری بزرگ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. سب بزرگان دین کی نفی کی جائے تو یہ قرآن پاک کی نفی ہے. اچھا پیر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کام مطلب کہ آپ کو کرنا پڑا، آپ کو یہ فتویٰ دینا پڑا. پاکستان میں بہت سے مفتی حضرات موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کلپ کو اتنا عرصہ بھی ہو گیا اور ابھی تک کسی اور مفتی نے کیوں ہمت نہیں کی؟ کیونکہ یہ اصل میں نا علماء کو ڈراتا ہے. اس کے پاس کچھ گنڈے بھی ہیں اور یہ غنڈہ گردی بھی کرتا ہے. اس لیے علماء اسے اپنی عزت بچاتے ہیں. جو شخص اس پر کوئی مسئلہ کھڑا کرے، وہ کوئی مشری بیان کرے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر اس کو بڑی گالیاں دیتا ہے. مرزا قادیان کی طرح، جیسے مرزا قادیان گالیاں دیتا تھا نا، تو سیدنا پیر میری شاہ صاحب تو کھڑے ہو گئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب تو کھڑے ہو گئے. تو بہت سے علماء جو ہیں نا وہ ڈرتے تھے کہ یہ تو عزت ہی اتار دیتا ہے مرزا قادیان. یہ اس سے بھی زیادہ گالیاں دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ جو ہے نا انسلٹ کرتا ہے علماء کی. پیچھے میں آج ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں جو آپ نے بات کی تو انہوں نے ایک منطق رکھی. انہوں نے کہا کہ مرزا قادیان سے مجھے ملاتے ہیں، لیکن وہ شخص ایک دوسرے کو کافر کہتا تھا اور یہ لوگ بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جبکہ میں تو تمام لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. نہیں مسلمان نہیں سمجھتا. دیکھو بابوں کا خدا اور ہے،
جی وہ آپ نے تو واضح کیا. جب بابوں کا خدا اور ہے تو خدا جس کا اور ہونا اللہ کے سوا وہ مشرک ہوتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. یہ کافر کہہ رہا ہے, ہمارے بزرگوں کو یہ کافر کہہ رہا ہے, ہمیں یہ کافر کہہ رہا ہے. میرے بارے میں کہتا ہے کہ ابھی تو یہ بابوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, کل مرنے کے بعد یہ بھی بابا بن جائے گا. تو پھر بابوں کا خدا اور ہے تو ہم سب تو کافر ہوئے نا. تو کافر کو نہ چندہ دینا جائز ہے, نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے. جی جو کافر کے پیچھے نماز پڑھے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی فتویٰ ہے. جس کافر کو جانتا ہو کہ یہ کافر ہے, پھر کہیں پیچھے سے امام صاحب, وہ امام کیسے, وہ تو کافر ہے. بالکل. تو اس کو امام کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے جی میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. اور قادیانیوں کو تو یہ کہتا ہے یہ مجھے کافر کہتے ہیں. مجھے کافر نہ کہے تو ہم بھی ان کو نہیں کہیں گے. مطلب ہے قادیانیت اس کو کافر کہنے کا نام ہے. اچھا. ختم نبوت کا انکار کا نام نہیں ہے قادیانیت, نہ جہاد کا انکار, نہ یہود و نصارہ سے موالات اور دوستی اور ان کی اطاعت کو فرض جاننے کا نام قادیانیت ہے. قادیانیت اس کو کافر قرار دینے کا نام ہے. نہ قرار دیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی کلمۃ الکفر اس نے کہا. اس کا بھی آگا پیچھا بتایا, کہتا ہے جی کتو برید کرتے ہیں, اس کا آگا پیچھا ہمیں بتائے. جہاں ہم نے کتو برید کیا وہ ثابت کرے کہاں کتو برید کی ہے, کس جگہ پر, کس فکر میں ہم نے کتو برید کیا. اس کے آگے پیچھے والا پڑھ کے سنا دیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر آیات کا حوالہ دیا کہ اگر آپ سے جتنی آیات, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن آپ کو پھر اس کے بعد وہ تو جو شخص کہے گا نماز کے قریب نہ جاؤ آگے وہاں تو سکارا نہیں پڑے گا, وہ کتو برید کرے گا. تو اس نے تو کتو برید کوئی نہیں کیا. کتو برید ہم نے کیا ہے, اگر اس میں اس کے کلام ہے تو ہمیں دکھائے کہاں کتو برید کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی سپیچ ہے, بیچ میں سے چند سیکنڈ کا کلپ نکال لیتے ہیں اور یہ ایک گھنٹے کی سپیچ اپنی سپیچ ہی نشر کر دے, کہیں جی کہ اصل میں تو یہ تھا تو یہ اس نے کتو برید کر لیا. ثابت کرے اس کو, اس کی ذمہ داری ہے ثابت کرنا. اچھا آج انہوں نے ویڈیو میں ایک اور بھی چیز تھی, وہ یہ تھی کہ نا ایک مفتی صاحب ہیں, وہ بتا رہے تھے عوام کو, مطلب کہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے کہ اگر کسی بھی شخص کی 99 باتوں سے کفر نکلتا ہو اور ایک بات جو ہے وہ خیر کی کر رہا ہو تو اس پہ قتل کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تو وہ ہے کنایہ الفاظ میں. کنایہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہوتی, تو وہاں پر فتویٰ لگانا جائز نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی تعویل نکل آئے اس کی صحیح کنایہ الفاظ میں تو پھر وہ فتویٰ لگانا دوسری نہیں ہوتا. یہ سری الفاظ ہیں, سری میں نہیں ہوتا. تو اس کی 100 تعویلیں کوئی کرے تو ایک جو ہے نا اسے اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے, باقی سے نہیں, تو اس پر فتویٰ کفر نہیں لگ سکتا. سری الفاظ میں نہیں ہے. اچھا پھر سر یہ بتائیں کہ آپ کی انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق رائے کیا ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ یہ ذہین ہے, یہ عقل مند لگتا ہے. افسوس یہ ہے ذہین لوگوں کو ہی انہوں نے خریدا دشمنان اسلام نے. مرزا قادیان بھی بڑا ذہین تھا, مسلمہ قذاب بھی بڑا ذہین تھا. جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہوئے ہیں امت کو گمراہ کرنے والے, یہ بڑے ذہین ہوئے. دجال بھی بڑا ذہین ہوا. اس قسم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں, انہی لوگوں کو چنا جاتا ہے. ذہین لوگ جن کا برین بڑا تیز ہوتا ہے, تو جب وہ شیطنت کے طرف لگ جاتا ہے تو پھر وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ شخص جو ہے پوری امت کو گمراہ کر رہا ہے. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ 75% لوگ اس سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے 10-12 دن کی کوشش میں پوری دنیا سے میں رپورٹیں آ رہی ہیں. فلاٹ گیا پرسوں 2 نوجوان آئے اس کے دفتر پر, نہ پیشاب کر کے انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی یہاں کہ انہوں نے توبہ کی. بے شمار لوگ توبہ کر رہے ہیں کیونکہ اصل عقائد کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا پہلے مرزا کے حوالے سے کہ یہ اتنا بڑا مرتد ہے اور یہ گستاخ رسول ہے اور گستاخ خدا ہے اور گستاخ قرآن ہے. کہتا ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ جیسے فرینچ میں گالیاں دی جائیں. کیا یہ تشبیہ دینا فرینچ کی گالیوں کے ساتھ قرآن کو, یہ اللہ کے کلام کی توہین نہیں ہے, اور اللہ کے کلام کی توہین کفر نہیں ہے, اس سے کفر نہیں لازم آتا. تو بے شمار کفر. پھر صحابہ کے کہتے ہیں صحابیوں نے کوئی فضیلت نہیں ہے. جب قرآن کریم صحابہ کی فضیلت بیان کرتا ہے, ان کو جنتی بھی قرار دیتا ہے, رضی اللہ عنہ ان کی سند دیتا ہے, ان کے لیے رزق کریم کی سند دیتا ہے, ان کے لیے مغفرت کی سند دیتا ہے, غفر اللہ عنہ کی سند دیتا ہے. قرآن کریم نے تو بے شمار سندیں دی ہیں صحابہ کو,
اور ان کے کارنامے بیان کیے، ہجرت کے، جہاد کے، بالکل، اور مال خرچ کرنے کے، ان کے ٹھکانہ دینے کے مہاجرین کو. تو قرآن پاک تو بھرا ہوا ہے ان کے فضائل سے. اور حضور نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. تو میرے صحابہ نے جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے کہ یہ سیر یا آدھا سیر جو خرچ کریں تو تمہارا ثواب جو ہے نا، جو احد پہاڑ کے برابر 7 کلومیٹر لمبا ہے، تمہارا ثواب جو ہے کم ہوگا صحابی سے. یعنی آدھا سیر جو کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ حدیثوں کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے. کفر ہی کفر ہے، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف کفر ہی کفر ہے. ہاں جی، اور ہر چیز کی یہ تو انکار رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، اللہ کی کر رہا ہے. فرض کریں کہ ہم چلیں مانتے بھی ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ کوئی لفظی یا کوئی زبانی یا کوئی لینگویج بیریئر کا مسئلہ تھا، ان کے علاوہ وہ جو ہر مسلک میں سے جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں انہی کی کتابوں سے انہی پر تنقید کر رہا ہوں تو اس لیے میں انہیں ہضم نہیں ہو پا رہا. ایسا بھی کوئی ہے اس میں؟ دیکھیں اس وقت ہم دوسرے جو مسالک ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر نا اس فتنے کا مقابلہ کریں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، کیونکہ سب مسالے کے بارے میں ہم رائے دے چکے ہیں، وہ ہمارے بارے میں رائے دے چکے ہیں، اور عرصہ سے ہم رائے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت نا ہمیں خلط محبت نہیں کرنا چاہیے. اس وقت جب مرزے کی جو تحریک ہے نا، یہ مرزے کے خلاف ہونی چاہیے، یہ کسی اور کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے بہت سی دنیا سن رہی ہے، میرے یوٹیوب پہ بہت زیادہ ویوز ہیں، میرے بہت زیادہ وہ فالوورز. پیسہ لگتا ہے نا تو پھر اس کی پھیل جاتی ہے ساری جو ویڈیو ہے، لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے پیسہ لگنے سے. پیسہ کون لگاتا ہے؟ اس میں اس کی تو کوئی سروس مل نہیں ہے نہ اس کے وہ کارخانے. کہتے ہیں کہ میں تو پیسہ کما بھی نہیں رہا یوٹیوب سے. اچھا، پھر وہ کون اس کو پھیلاتا ہے؟ میری اسپیچ کو کیوں نہیں کو پھیلاتا؟ کسی اور عالم کی اسپیچ کو کیوں نہیں کو پھیلاتا؟ اس کو موتی لگے ہوئے ہیں. ان پڑھ آدمی ہے، عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، یہ عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، صرف و نحو سے یہ ناواقف ہے. ہوشیار آدمی ہے، بس ترجمے دیکھ کر یا اس کے پیچھے جو بورڈ ہے کسی کا بھی ہے، جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ان کا بورڈ ہے، یا جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ان کا بورڈ ہے، یا اوپر یہود و نصارہ کا کوئی بورڈ ہے اس کے پیچھے. اور اب ہمیں یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ہر طرف سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. ہاں جی. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ہیں، ایک بڑے نامور صحافی ہیں. جی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ آج کل اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا کھل کے بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب آ کے ان پہ ایک تو فتوے بھی لگ رہے ہیں اور ان پہ FIR بھی درج ہو رہی ہے. دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو جو ہے نا نون لیگ والے بھی بولتے رہے ہیں، اور اب PTI والے بھی بول رہے ہیں. کس کے خلاف فتویٰ لگا؟ کس کے خلاف پرچے درج ہوئے مذہبی؟ اس کے خلاف کیوں ہوا؟ یہ کچھ زیادہ بولا ہے جو لوگ سیاستدانوں میں بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. کیا یہ ان سے زیادہ بول رہا ہے؟ یہ بات نہیں ہے. عمران صاحب کو وہ تو نظر آیا فتویٰ ہمارا کہ ہم نے کہا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. یہ قرآن و حدیث کا فتویٰ ہے، حکم ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں بیان کرتا. حضرت عمر نے نہیں مارا ایک منافق کو، محاورہ عدالت نے قتل کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں ساتھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح کتنا بااصول سیاستدان تھا. تو بمبئی سے وہ ریل گاڑی پر بیٹھ کر سفر کر کے تو وہ لاہور نہیں آئے. علم الدین شہید کی انہوں نے وکالت نہیں کی. وہ رائے کمال کی کتاب میں ساری لکھی ہوئی ہے بحث علام اپنا قائد اعظم محمد علی جناح، وہ کتنے بااصول تھے. اگر یہ شخص دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی اس کو کہتے ہیں. گستاخ رسول کے قتل کی بات کرنے والے کو کہتے ہیں دہشت گرد. اگر وہ دہشت گرد تھا تو پھر کیا قائد اعظم نے بھی دہشت گردی کا ساتھ دیا؟ تو افسوس تو یہ ہے جو عمران جیسے ہیں، کیا نام بتایا پورا ان کا؟ عمران ریاض خان صاحب. عمران ریاض صاحب جو ہیں، ان کو اس کو کفریات نظر نہیں آئے، ان کو اس کی گستاخیاں نظر نہیں آئیں. جو اولیاء کو گالیاں دیتا ہے، صوفیہ اسلام کو، بزرگان دین کو. داتا صاحب سے بڑا ولی کون ہے ہمارے پاکستان میں، پاک و ہند میں؟ داتا صاحب کو برا بلا کہا. ہاں جی. اس کتاب کے بارے میں تعویل بھی ہو سکتی ہے، داتا صاحب نے خود چھاپی ہے، قلمی نسخے تھے لوگوں نے چھاپے، اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے کتاب کو چھاپتے ہوئے. داتا صاحب تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ان چیزوں کے. رسول کریم کی حدیثیں جو ہے موضوع جو ہے آ جاتی ہیں، کیا رسول کریم ذمہ دار ہیں؟
کہ ان کی آپ ذمہ دار علماء نے کہا یہ حضور کا کلام نہیں ہے. داتا صاحب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں جو بات قرآن و حدیث کے خلاف آئے گی ایک اصول ہے چاہے کسی بھی بزرگ کی ہو تو ہم یہ اس نے ذہن رکھیں گے کہ یہ اس بزرگ کا کلام نہیں ہے. اچھا پیر صاحب اسلام جو ہے وہ محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے تو کوئی گنجائش بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ علمی بنیادوں پہ بات ہونی چاہیے بجائے کہ نہیں وہ نہیں سامنے آتا. مجھے بہت سے علماء نے بتایا کہ وہ نہیں سامنے آتا کسی کے. میں اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں حالانکہ میں اس وقت بیمار ہوں. اس وقت بات کرنے میں دل کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ کہے اللہ پاک آپ کو صحت دے اگر وہ کہے کہ میرے سامنے آ کے وہ بات کرے تو عمرانی شریف آ جائے مجھے اپنے گھر میں بلا لے میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اگر وہ علمی بنیادوں پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں علمی بنیادوں پر بات کرنے 100%. لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ میں اپنے طور پہ اس خوف میں بھی ہوں گے کہ کہیں مجھے بلا کے کیونکہ ان پہ کچھ حملے بھی ہوئے ہیں ان کی ہم اس کی گارنٹی دیں گے جی. اگر ہم اس کو بلائیں گے نا براڑیاں شریف جیلم سے لانے اور وہاں واپس پہنچانے تک ہم ذمہ دار ہوں گے. لکھ دیں گے ہم ذمہ دار. اور آپ ان کی جتنی بھی علمی اور جتنی بھی بالکل میں ان سے بات کروں گا. بالکل مطلب کہ بات چیت سے حل نکل بہت جونیئر ہے ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے پیدا ہوا ہے. ہم اس کو پورا سمجھانے کی کوشش کریں گے اتمام اجرت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب ایک شخص پہ فتویٰ لگ چکا ہو جی تب اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جی ہاں یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے یہ تو سمجھایا جا سکتا ہے. تو اس حد تک تو جائز ہے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب کہ ابھی بھی تو اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کسی نے کوشش نہیں کی. لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے ہم یہ فرض بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو سمجھائیں. باقی فیصلہ تو اس کا قانون نے کرنا ہے نا جی. اس قانون میں کوئی گنجائش نہیں اس کے لیے معافی کی. اگر 295 میں قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر شریعت کا قانون ہو تو اس میں بالکل ہی گنجائش نہیں ہے. اچھا اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ میں اس کو جو اس کی رہنمائی کرنے کو تیار ہوں میں انجینئر صاحب سے وہ رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے کہ یہ لوگ بھاگے نہیں ہیں اس سے. ان لوگوں نے اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اس کو فیس کیا ہے اس کی باتوں کا جواب دیا ہے. اس کی باتوں کا جواب دینے کا معنی یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے چلنے سے باز آ جائیں اور گمراہ نہ ہوں اور جہنم کہیں نہ. لیکن وہ فتویٰ وہیں پہ فتویٰ جو ہے نا گستاخ رسول کا وہ تو موجود ہے. وہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے میں نے نہیں کرنا. نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل کا ہمارا بچہ ہے اور اس کو اس طرح سے رہنمائی نہیں ملی اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ اپنے سامنے آ کے بیٹھنے سے یہ ہوگا فائدہ کہ جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس نے یا گمراہ ہو رہے ہیں لوگوں سے ان تک صرف پیغام ان لوگوں کو رہنمائی مل جائے گی. یہ فتویٰ سٹینڈ کرے گا. یہ ہے صحیح. وہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ لوگ خود نہیں بیٹھنا چاہتے. بالکل غلط کہتا ہے. بالکل ہمارے رسالے پڑھتا رہا اس نے کل تقریباً اعتراف کیا کہ مراری چیز سے میں رسالہ منگواتا رہتا ہوں یا لاتا رہا ہوں اس قسم کے لفظ سینکڑوں کی تعداد میں اور میں تقسیم کرتا تھا. تحقیقی رسالہ ہمارے رسالے کو اس نے تحقیقی مانا ہے. ہماری تحقیق کو مانتا ہے آج سے یعنی 23 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے رسالے کو مانتا ہے. اہل سنت کو آواز اہل سنت کو ان رسالوں کو مانتا ہے. اہل سنت کا اس نے ذکر کیا باقاعدہ. اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ امت پہلے بہت تفریق ہے بہت دوریاں ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید آپ نے مطلب کہ فتویٰ دیا تو کوئی گردن کی قیمت بھی لگا دی. تو آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے کیونکہ آپ نے مجھے بیہائنڈ دا کیمرہ بتایا کہ ہم نے کوئی گردن کی قیمت نہیں لگائی. جو گستاخ رسول ہوتا ہے ایسے ہے جیسے دہشت گرد ہو. اس کی گردن کی قیمت گورنمنٹ لگاتی ہے. اس کو پھر گورنمنٹ پکڑ لے تو گورنمنٹ سزا دیتی ہے. اس کو لوگ بھی مار سکتے ہیں. ڈاکوؤں کو بھی لوگ مار دیتے ہیں. تو گستاخ رسول کے بارے میں 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کے قتل کا حکم دے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن قتل کو فتح مکہ کے موقع پر جو گستاخ رسول تھا قتل کرنے کا حکم دیا. وہ متعلق بے استار کعبہ تھا. صحابہ نے عرض کیا حضور خانہ کعبہ کی پناہ لے رہے تو کیا کریں. اس کو آپ نے قتل کا حکم دیا تو فرمایا پھر بھی قتل کرو اس کو. ایک تو یہ آپشن ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان
جذبہ اسلامی میں اس کو مار دے ماورِ عدالت. جیسے حضرت عمر فاروق نے ایک بشر نامی منافق کو قتل کر دیا تو حضور نبی کریم نے ان کو مجرم نہیں قرار دیا، نہ قصاص ان پر واجب کیا کہ آپ قصاص دیں، نہ دیت واجب کی، نہ معافی کا کہا کہ معافی مانگیں ان سے. حضور نبی کریم نے اس کی تائید فرمائی. پھر اس کے بعد آج تک غازیان اسلام پیدا ہوتے رہے ہیں. ایک میں بات بتا دوں کہ غازی جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اس کی قیمت نہیں دیتا. غازی خود پیدا ہوتے ہیں. غازی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے، ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. علم الدین شہید نے کس کو بتایا تھا، یا غازی ممتاز نے کس کو بتایا تھا، یا امر چیمہ شہید نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا ہو؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، پڑھنے کے لیے گیا تھا ہمارا بیٹا. غازی ریاض نے انڈیا میں کس سے مشورہ کیا؟ یہ غازیان اسلام نے کس سے مشورہ کرتے. اچھا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل پہ اکسانا، اس پہ بھی جو ہے نہیں، اس کو اکسانا نہیں کہنا چاہیے. یہ تو فضائل بیان کیے ہیں گستاخ رسول کے خلاف. یہ انجینئر صاحب کوئی غازی اٹھتا ہے تو غازی کے فضائل ہیں. غازی حضرت عمر فاروق ہیں اور بہت سے صحابہ غازی ہیں. پھر حضرت علم الدین شہید غازی ہیں. تو ہم ان کے فضائل نہیں بیان کرتے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی غازی اٹھتا ہے، اگر حکومت کچھ نہیں کرتی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. پہلے بھی ہم غازیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی غازی ہوئے ہیں نا سب کے ساتھ. بابا قائد اعظم جب کھڑے ہو گئے اتنے باوصول انسان ہو کر، تو ہم تو پھر علماء ہیں، ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور جتنے بھی میری زندگی میں غازی ہوئے ہیں نا میں نے سب کی خدمت کی ہے، ان کے بچوں کی ہے، ان کو جیل میں چیزیں بیچی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور نبی کریم کا بدلہ لیا. یہ حضور کا بدلہ لیتے ہیں. تو میں نے اس میں کہا جی اگر کوئی غازی اٹھے گا نا خود تو میں اس کو ضرور حمایت بھی کروں گا، اس کو 5 لاکھ روپے انعام بھی دوں گا. اب دیکھتے دیکھتے اور لوگ قیمت ہی ہو گیا. نہیں، یہ اس کو قیمت تو تب ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں اس کو قتل کرو. میں نے کسی بندے کو نہیں کہا. لوگ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غازی پیدا ہوتے ہیں. غازی اللہ پیدا کرتا ہے، یہ بندے نہیں پیدا کرتے. کمپلیٹ کر رہے تھے شاید میں نے کاٹ دیا کہ آپ نے کہا کہ میں 5 لاکھ دوں گا. جب پھر تو اور بندے بھی اب تیار ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی دیں گے، خدمت کریں گے اس کے بچوں کی، اس کی بیوی کی، خرچے ادا کریں گے جو کرے گا یہ کام. اب باقی رہ کہ غازی کون ہوگا وہ ہم نے نہیں اٹھانا، نہ ہم نے کسی کو کہنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے. اچھا غازی اللہ پیدا کرتا ہے. غازی جو ہے نا مفتی نہیں پیدا کرتے، نہ علماء پیدا کرتے ہیں. غازی اللہ نے پیدا کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا اب یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اعزاز حاصل کرتی ہے، اس کو ضائع موت دیتی ہے، یا کوئی غازی اٹھتا ہے. دونوں آپشن ہیں، اور پہلے سے آ رہے ہیں، عہد نبوی سے آ رہے ہیں دونوں آپشن. ان پر ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے. غازی کے کردار پر جو تنقید کرے گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے تائید کی، اس سنت پر تنقید کرے گا. حضور نے تائید کی ہے غازیوں کی. اچھا انجینئر صاحب پہ ایک FIR بھی کٹ چکی ہے جی. تو وہ کسی آپ کے طالب علم یا آپ کے کسی جاننے والے نے کٹوائی ہے یا یہ دیکھیں شیر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ حباب ہے، انہوں نے کٹوائی ہے. ان کا بھی انٹرویو کیا جا سکتا ہے؟ ان کا ضرور انٹرویو آپ کریں. باقی یہ جو کہے جی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، میں خانہ کعبہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے خود فیصلہ کیا کسی کے کہنے سے نہ. باقی اگر کوئی شخص اس میں حصہ لیتا ہے، کوئی پولیس کا ہے، کوئی ایجنسی کا بندہ ہے، کوئی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس میں وہ کردار ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. ہم نے کسی کے کہنے پر نہیں کیا. جی میرے اس وقت 2 بیویاں ہیں، میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ دونوں کو 3 طلاقیں ہو جائیں اگر ہم نے کسی کے کہنے پر یہ کام کیا ہے. اس سے بڑی قسم کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں کو 3 طلاقیں ہو جائیں اگر ہم نے کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی یا کسی اور آدمی جی یا کوئی کسی اندرونی بیرونی ایجنسی کے کہنے پر یہ کام کیا ہے. نہیں، قطعاً نہیں کیا. باقی اس میں اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی اس میں کریں گے، حصہ لیں گے اور اس میں ہم اپنا جو اثر رسوخ ہے استعمال کریں گے. تو کریں، وہ ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. کوئی بھی مسلمان کرنا چاہتے تو کرے، لیکن جب ہم نے کیا اس وقت کوئی ہمارے پیچھے نہیں تھا. اچھا مفتی صاحب میں اپنے ناقص علم کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی پہ اس طرح کا فتویٰ لگ جائے تو اس میں کوئی ہے مطلب کہ اس کی واپسی کا، یا جب ایک بار فتویٰ لگ جائے تو وہ حرف آخر ہے؟ واجب القتل یہ جو ہے نا گستاخ رسول، اس کی جو معافی ہے نا وہ بھی قبول نہیں ہوتی. ہمارے قانون میں بھی نہیں ہوتی. اچھا ہمارے قانون میں بھی نہیں ہے. ایک آدمی چوری کر لے نا جی
تو ثابت ہو جائے چور ہے تو اس کی معافی جو ہے معتبر نہیں ہوتی، مانی نہیں جاتی اس کی معافی. مطلب ایک بار فتویٰ لگ جائے قتل میں مانی جاتی ہے معافی، چوری ڈکیتی میں نہیں مانی جاتی، دہشت گردی میں بھی نہیں مانی جاتی. اس نے بندے مارے ہیں، دھماکہ کیا ہے، یہ دہشت گردی سے بڑا جرم ہے جو کر رہا ہے. یہ لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اس لیے اب ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کنونشن کریں گے، علماء مشائخ کا، اور سب لوگوں کو اس تحریک میں شامل کریں گے انشاءاللہ، اور سب ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ پیر محمد افضل قادری صاحب موجود تھے. ہم نے تمام ممکنہ سوالات اپنے علم کے مطابق ہم نے ان سے پیر صاحب سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی. کوئی سوال اگر ہماری کم علمی اور کم عقل کی وجہ سے غیر مناسب ہو تو آپ نے ہماری رہنمائی بھی فرمانی ہے. مفتی صاحب ہم پیر صاحب سے جو ہے اس پروگرام کے بعد بھی اس میں رہنمائی لے لیں گے کہ اگر کوئی ہم نے ایسی بات کی ہوئی تو ہم اس کو کٹ بھی کر دیں گے، کیونکہ میرا علم پیر صاحب کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم نے تمام وہ سوالات کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک عام عوام میں پائے جاتے ہیں، اور میں نے اپنے علم کے لیے بھی، اپنے علم کو بھی بڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ سوالات کیے، اور مفتی صاحب نے ان تمام کا جو ہے جوابات دیے. اور مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا، اگر یہ آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں علمی بنیادوں پہ، علمی پہلوؤں پہ، آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں. ہم آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی بھی دیں گے. اگر آپ کہتے ہیں یہ پیر صاحب وہاں پہ آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں. بہرحال پیر صاحب جو ہیں ضعیف ہیں اور جو ہے عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہیں، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں رمضان میں اور اس حالت میں آپ تشریف لائیں، آپ نے ٹائم دیا. تو ناظرین اپنی رائے سے آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.